ای سٹی نیوز پہنچائے گا آپ تک ہر خبر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایمینول گڈو۔ ناظرین، اس ٹائم ہم کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمارے مہمان طارق شاہ صاحب ہیں۔ طارق شاہ صاحب پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ایسوسی ایشن پرائیویٹ اسکولوں کے لیے کیا کیا کر رہی ہے۔ جی السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ یہاں مدعو کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک تو جیسے ہر سیکٹر کی ایسوسیشن ہوتی ہے، ویسے ہی ایک پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے، اور جو پرائیویٹ اسکولس کے جو رائٹس ہیں، جو پرائیویٹ اسکول کے مسائل ہیں، ان سب کو اجاگر کرنے کے لیے، سولو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسوسیشن بنائی گئی تھی۔ تو 1990 کے اندر اس ایسوسیشن کا قیام ہوا تھا، اور جب سے اب تک جو ہے وہ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سولو کروایا جائے، اور جو بیسک جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حکام بالا تک پہنچایا جائے، تاکہ اسکول جو ہیں جن کا اصل کام پڑھانا ہے وہ اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اور باقی معاملات ایسوسیشن ڈیل کرتی رہے۔ تو ہمارا یہی طرز جو ہے نا ہمارا رہا ہے کہ ہم چیزوں کو کرتے رہیں، اور آج بھی اسی مشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سر، اکثر دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں فیسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو بچے اس کی وجہ سے اور ماں باپ جو ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ جی جناب، دیکھیں، ایک بہت اچھا سوال ہے یہ کہ پریشان تو لوگ نہ صرف فیسوں سے ہیں بلکہ مہنگائی سے بھی ہیں، لیکن اصل جو بیسک جو رائٹ ہے ایجوکیشن کا، وہ کام تھا حکومت کا دینا۔ حکومت اس چیز میں فیل ہو گئی، تو اوبیسلی اس کام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر آگے آیا۔ جب پرائیویٹ سیکٹر آگے آیا تو سیلف ہیلپ بیسس کے تحت جو ہے وہ تمام تعلیمی ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی جو مسائل ہیں وہ جو ایک عام ایک فیملی کو ہوتے ہیں یا عام ایک شہری کو ہوتے ہیں، وہی مسائل وہ اسکول والے فیس کرتے ہیں، مہنگائی اور اس کے اخراجات جو بڑھتے جا رہے ہیں، اسکول کو چلانے کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے فیس کو بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی اس ملک میں 500 روپے سے فیس لینے والا اسکول بھی موجود ہے، اور 50,000 روپے بھی ماہانہ فیس لینے والا بھی موجود ہے۔ لیکن جیسے ہم اپنے کوئی ہاسپٹل جاتے ہیں یا کوئی اور ایسی بیسک راشن لینے جاتے ہیں، تو ہم اپنی پاکٹ کے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو چوز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لینی ہے یا اپنا یہ علاج کروانا ہے، یہ ہم یہاں کرا سکتے ہیں، وہاں نہیں کرا سکتے۔ تو اسی طریقے سے پیرنٹ سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو وہاں ایڈمیشن کرائیں، یا وہاں پر ان کو پڑھوائیں جہاں پر آپ ماہانہ فیس بآسانی جو ہے وہ افورڈ کر سکیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہر اسکول اپنی ایفرٹ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کم فیس لے رہا ہے تو وہ پڑھا بھی صحیح نہیں رہا ہوگا، وہ اپنی طرف سے 110% ایفرٹ دے رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ دے رہا ہے تو آپ کے بچوں کو پڑھانا بھی ان کو ذمہ داری ہے، وہ پڑھائے گا۔ لیکن اگر آپ فیس اس کو وقت پہ نہیں دیں گے، یہ صرف اس وجہ سے کہ فیس زیادہ ہے، تو وہ پھر اسکول اپنے اخراجات کیسے اٹھائے گا؟ تو میری تو صرف درخواست پیرنٹ سے ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی پاکٹ کے حساب سے اسکول چوز کریں، تاکہ اسکول کو بھی پریشانی نہ ہو اور آپ کو تو بالکل کوئی پریشانی نہ ہو۔ سر، آپ کی ایسوسی ایشن جو بالکل غریب بچے ہیں، جو بالکل فیس نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ، کیونکہ تعلیم تو ضروری ہے بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایسوسی ایشن یا پھر کوئی اسکول، اس میں پورا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی بھی اسکول ہو، وہ اگر دیکھتا ہے کوئی ڈیزرونگ بچہ ہے، کوئی اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، یا خدا نہ خواستہ اس کے ماں باپ کے کوئی مسائل سٹارٹ ہو گئے، تو جس کی وجہ سے وہ مالی بحران کا شکار ہیں، یا بہت سے کیسز میں تو فادرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس میں جو کمانے والا ہوتا ہے ایک فیملی کا وہی چلے جاتا ہے، تو وہ اوبویسلی فیملی اور مسائل میں آ جاتی ہے۔ تو ان سب بچوں کے لیے ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فری شپ دے رہے ہوتے ہیں، کنسیشنز دے رہے ہوتے ہیں، اسی تحت سے، کیونکہ ہم جب قوم کے لیے ایک تعلیم کا جذبہ ہے ہمارے لیے، ہمارے اندر، کہ ہم تعلیم دیں قوم کو، اگر وہ کوئی مسائل میں ہے تو ہم اس کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن ہاں اس کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اسکول ہے وہ 1000 بچہ اگر پڑھا رہا ہے تو وہ 500 بچہ فری پڑھا دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو سیلف سسٹیننگ بھی بننا ہوتا ہے، اس کو اپنے اخراجات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو سیلریز بھی دینی ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ فی سب سے نہیں لیں گے بچوں سے، تو وہ اخراجات نہیں پے آف کر سکتے۔ تو لیکن جتنا حد الامکان کوشش ہو سکتی ہے وہ اسکول مالکان کرتے ہیں۔ سر، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آخری دن ہوتے ہیں، 9 اور 10 کے ایگزام ہوتے ہیں، تو بچوں کو جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو ہے ان کو جو ہے وہ کارڈ ایشو نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایگزام نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹائم پہ جو ہے نا ان کے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ وصول نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے ان کو ایڈمٹ کارڈ نہیں ملا گیا۔ دیکھیں، جو فارمز ہیں
جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نومبر کے منتھ میں، تو ایگزامینیشن فارم کی لاسٹ ڈیٹ بھی اس منتھ کی اینڈ ہے. اگر بہت دیر سے کوئی کرائے گا تو دسمبر تک کرا دے گا. اس کے بعد بھی بورڈ آفس کے پاس 4 مہینے موجود ہوتے ہیں جس میں وہ ساری تیاریاں مکمل کر سکتے ہیں. اس میں اگر ہم ان سے کبھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ دیر سے کر رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کم ہے، بچے بہت زیادہ ہیں. تو اس میں حل تو صرف یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو جتنے بھی بورڈز ہیں ان کو سٹاف مہیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہائر کرنا چاہیے بورڈ آفیسز کو بھی، تاکہ کام آسانی سے اور بر وقت ہو سکے. اچھا شاہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایسوسی ایشن کب سے جو ہے وجود میں آئی ہے اور اس ایسوسی ایشن میں کتنے لوگ ہیں؟ بالکل، دیکھیں ہم جیسے میں نے بتایا تھا کہ 1990 میں ایسوسیشن کا وجود ہوا تھا اور یہ اسٹیبلش کی گئی تھی، اور ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں سید خالد شاہ صاحب، انہوں نے یہ ایسوسیشن کو بنایا تھا. وہ فاؤنڈر تھے اور وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ 1977 میں جب ڈی نیشنلائزیشن ہوئی اور اسکولز کو دوبارہ سے پرمیشن دی گئی تھی کہ آپ پرائیویٹ تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں، تو اسکول کھلتے تو چلے گئے لیکن پھر وہ مسائل اس کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئے. تو اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو جو کہ اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی آواز بلند کرنے کے لیے ایسوسیشن کا قیام میں عمل میں لایا گیا تھا، اور جب سے اب تک جو ہے یہ ایسوسیشن کام کر رہی ہے. تھینک یو شاہ صاحب کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے بات چیت کی. آپ ہمارے مہمان ہیں، تو تھینک یو سر. آپ دیکھ رہے ہیں جی سٹی نیوز کراچی.